اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ، اور جو لوٹایا اللہ نے علی رسولہ اپنے رسول پر، منہم ان سے، فما اوجفتم علیہ پھر نہیں دوڑائے تم نے ان پر، من خیل ولا رکاب نہ ہی گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، یسلط رسولہ مسلط کرتے ہیں اپنے رسول کو، یسلط رسولہ مسلط کرتے ہیں اپنے رسولوں کو، علی من یشاء اس پر جس پر وہ چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں مال فے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مال فے کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان اگر کسی شہر پر، کسی قلعہ پر، کسی بستی پر وہ اس طور پر قابض ہوں کہ وہ لوگ صلح پر آمادہ ہو جائیں، جنگ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، اور وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، یا یہ بستی، یہ شہر ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں جان بخشی دی جائے، تو وہ جو سارا مال بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یعنی اس میں مسلمانوں کا یا کافروں کا جانی نقصان کچھ نہیں ہوتا، لڑائی کا موقع ہی نہیں آتا، محاصرہ کیا، ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ سارا مال آپ کو دیتے ہیں، یا آدھا مال آپ کو دیتے ہیں، یا کچھ بھی مال ہم آپ کو دیتے ہیں، اور ہماری جان بخشی کی جائے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں۔ تو جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہوتا ہے بطور صلح کے، اس مال کو مال فے کہتے ہیں۔ مال فے کا حکم یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جس طرح اس کے رسول چاہیں وہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غربا، مساکین، فقراء، محتاجوں کے لیے، اور مصالح عامہ کے لیے جو مسلمانوں کی عام ضروریات ہیں۔ کسی جگہ پر مسافر خانہ بنوانا ہے، کنواں کھدوانا ہے، کوئی اسی طرح سے کوئی راستہ بنوانا ہے، اور اسی طرح اگر یہ نہریں کھدوانی ہیں، جو بھی ضرورت مسلمانوں کی مصالح عامہ میں آئے گی وہ سارا کا سارا مال اسی کے اندر خرچ ہوگا۔ اور اگر چاہیں اللہ کے رسول تو وہ سارا اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو لوٹایا اللہ نے، یہ قبیلہ بنو نذیر سے متعلق ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے جنگ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں نے جب محاصرہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ان قلعوں کی چابیاں، اپنی بستیوں کی چابیاں، وہ ساری ہم آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا جو مال حاصل کیا تھا ان سے، وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم فرمایا تھا، مہاجرین میں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو مہاجر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کو بھائی بنایا تھا۔ اس طرح سے گویا کہ ایک ایک انصاری پر ایک ایک مہاجر کا بوجھ آ گیا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو ذکر بھی فرمایا کہ انہوں نے اگرچہ اس بات کو اپنے اوپر دل کی تنگی کے طور پر محسوس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا، یعنی ان کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس بات پر خوش تھے کہ ہمارا مال ہمارے بھائیوں کے اندر تقسیم ہو گیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ آ کر رہ رہے ہیں۔ لیکن
یہ جو مال سارا حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے تحت وہ سارا مال مہاجرین کو تقسیم کیا۔ جب مہاجرین کو تقسیم کیا تو مہاجر جو بھائی تھے انہوں نے انصار سے بوجھ ہٹا دیا، اس طرح سے انصار پر بھی بوجھ باقی نہیں رہا، اور مہاجرین کے پاس بھی اپنے گھر ہو گئے، اپنی جگہ ہو گئیں، اور ان کے پاس اپنا مال آ گیا اور انہوں نے اپنے گھر الگ بنا لیے۔ اس طرح سے دونوں سے بوجھ ہٹ گیا۔ یعنی ایک آدمی جب کسی کے پاس رہ رہا ہوتا ہے تو ذہنی طور پر اس پر بھی بوجھ ہوتا ہے کہ میں فلاں کے تحت رہ رہا ہوں، اگرچہ وہ کتنی ہی محبت اس کے ساتھ کرتا ہو، لیکن ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے ذہن پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ جب یہ مال مہاجرین میں تقسیم فرمایا تو پھر مہاجرین نے وہ انصار کے ساتھ جو رہ رہے تھے وہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بستی، اپنے گھر وہ الگ بنا لیے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے ان پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی تمہاری وہاں پر کوئی جنگ لڑائی نہیں ہوئی۔ ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اللہ اپنے رسول کو بھیج دیتے ہیں اپنا نائب اور قاصد بنا کر کہ آپ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں وہ کر دیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ کبھی تو ان کے دلوں پر اس طرح سے روب ڈال دیتے ہیں کہ وہ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے سب کچھ دے کر وہ چلے جاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس بات پر اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ کافروں کو تعداد مسلمانوں کی کم دکھاتے ہیں تاکہ وہ پورے لو لشکر کے ساتھ آئیں، اور ایمان والوں کو کافروں کی تعداد کم دکھاتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پوری ہمت کے ساتھ ان کے ساتھ لڑیں، اور جو کفر کی شان و شوکت ہے، کفر کی جو طاقت ہے، کفر کے جو سردار ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں، اور کافروں کی شان و شوکت اس طرح سے نیست و نابود ہو، ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں وہ کر دیتے ہیں، جس طرح کہ غزوہ بدر کے اندر ہوا تھا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القری، وہ بستی والوں سے، یعنی جو قبیلہ بنو نذیر ہیں ان سے جو لوٹایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اپنے رسول پر، فللہ، وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول، اور رسول کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نام یہاں پر ذکر فرمایا فللہ، تو یہ تبرکن ہے، برکت کے لیے ہے کہ وہ حصہ اللہ کا ہوگا۔ اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو مساجد ہیں مسلمانوں کی، یہ ان پر خرچ کیا جائے گا، تو وہ فللہ ہی ہوگا، اس لیے کہ مسجدوں کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ مصالح عامہ کے اندر بھی آتا ہے، مسلمانوں کی ضروریات کے اندر بھی آتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ خرچ ہوگا۔ وللرسول، اور رسول کے لیے، ولذی القربى، اور قرابت داروں کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے۔ اور اس میں غنی ہونا یا فقیر اور محتاج ہونا، تو اس میں اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہوں، اللہ کے رسول کے جو قرابت دار ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، اور جو مالدار نہ بھی ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو جو ان کو بھی دے دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ ولی ذی القربیٰ والا جو تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز و اقارب محتاج اور ضرورت مند ہیں، جو مالدار نہیں ہیں، جو غنی نہیں ہیں، یہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس میں یعنی مفسرین کرام نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ وللرسول ولی ذی القربیٰ، رسول کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو مال فیع کا مال ہو وہ سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہاں اس میں سے جو بچ جائے تو وہ پھر والیتامى، یتیموں کے لیے ہوگا، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہوگا، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ یتامہ، یتیم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، بلوغت سے پہلے اس کو یتیم سمجھا جائے گا، یتیم کا حکم اس پر لاگو ہوگا۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر یتیم کا حکم لاگو
نہیں ہوتا۔ پھر یتیم کے معاملات اس کے لیے نہیں ہیں، یتیم کے معاملات اس بچے کے لیے ہی ہیں کہ جو بلوغت سے پہلے ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، اس لیے کہ بلوغت کے بعد جب وہ مکلف ہو گیا ہے تو سارے احکام شرع اس پر لاگو ہوتے ہیں، تو پھر ان کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں۔ والمساکین، اور مساکین کے لیے ایسے ضرورت مند محتاج کہ جو یعنی بقدر کفاف ان کے پاس روزی ہے اور بعض اوقات وہ بھی ان کے پاس نہ ہو، یعنی ان کی ضروریات زیادہ ہیں اور ان کی آمدن کم ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ وابن السبیل سے مراد مسافر ہے۔ مسافر عام ہے، بھلے وہ اپنے گھر کے اندر کھاتا پیتا ہو، لیکن سفر کی وجہ سے اس کے پاس ضرورت کا سامان باقی نہیں رہا، اس کا سامان گم ہو گیا ہے، تو مسافر جو سفر کے اندر ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ بھی لگائی جا سکتی ہے، اور مال فے کا جو مال ہے وہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، مال غنیمت میں سے بھی اس کو حصہ دیا جا سکتا ہے۔ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کئی لا یکون، تاکہ نہ ہو، دولتن لینا دینا، بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں کے درمیان، یعنی یہ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اور ضرورت مند محتاجوں کو مال دیا جائے تاکہ مال جو ہے وہ غنی لوگوں کے درمیان ہی نہ رہے۔ آج کل کی اصطلاح میں ہم اس کو یعنی اکنامکس کی اصطلاح میں کہتے ہیں ارتکاز دولت، کہ دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے، کہ بس وہ چند لوگ ہی آپس میں اس کو تقسیم کرتے رہیں، اور یتیم اور غریب اور مسکین لوگ وہ ہمیشہ کے لیے وہ جو غریب اور مسکین ہی رہیں۔ اس لیے یہ جو مال ہے یہ یتیموں کے اندر، مساکین کے اندر اور غرباء کے اندر بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو دیں تمہیں رسول تو تم اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکیں تمہیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں یہ حکم عام ہے، چاہے کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں تو اس کو پورا کرو، اور جس کام سے اللہ کے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور دوسرا، چونکہ یہ اس آیت کے ساتھ متعلق ہے جس میں مال کی تقسیم ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں تو وہ لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول تمہیں منع کر دیں، تمہیں نہ دیں، اس کی طلب نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر، یہ خاصہ منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو مال دیا جاتا ہے تو وہ اور کی طلب رکھتے ہیں، اور اگر ان سے روک لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا گیا مال۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ 10 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی فرمایا۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں، جو تقسیم کریں، جو تمہارے حصے میں آئے، تم خاموشی سے اس کو لے لو، اور جو تم سے روک رکھیں کہ تمہیں نہیں دینا اور تم اس کی طلب نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں تمہاری حیثیت کو، تمہاری کیفیت کو، کہ اگر وہ تمہیں مال دیں گے اور پھر تم اس مال کے اندر مبتلا ہو کر کہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ، تو بہرحال جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکے اور منع کرے اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، جیسے وہ کہیں ویسے کرو۔ یعنی اگر تم مزید کی طلب رکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم، یعنی جس طرح منافقین کا خاصہ تھا کہ مزید کی طلب رکھی اور پھر اللہ کے رسول سے بھی ناراض ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت عقاب والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، سزا دینے والے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کی گرفت میں آ گئے تو پھر اللہ کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مہاجرین کے لیے مال کی تقسیم کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین والے اوصاف نصیب فرمائے۔